ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا دی جاتے ہیں اور اس کو اسی وقت اللہ دولہا بناتا ہے۔ اللہ دولہا بناتا ہے اسی وقت، وہ بازار میں ہو تو، وہ گھر میں ہو تو، وہ مارکٹ میں ہو تو، وہ کسی اور جگہ ہو تو، اللہ اس کو دولہا بناتا ہے اور 300 جنتی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ 300 جنتی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح فرما دیتا ہے، صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پر، ایک نیکی کی بنیاد پہ کہ وہ کسی کا حسن اس کو دعوت نظارہ دے اور وہ اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، نظر پھیر لے، اس کے گناہ ایسے بخش دیے جاتے ہیں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی اپنے یوں مغفرت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے خوف سے کسی کو نہ تکنا، کسی کے چہرے پہ نظر نہ ڈالنا، کسی سے مراد یہاں عورت ہے، مردوں کے لیے عورت اور عورتوں کے لیے مرد، تو اللہ کیسا کرم فرماتا ہے، اللہ کیسا انعام فرماتا ہے۔ اور ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہے، یعنی مرد عورتوں کو تکتے ہیں، عورتیں مردوں کو تکتی ہیں، تو اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے، جیتے جی بھی، پسینے کی نہیں، ایک ایسی خطرناک بدبو اس کے جسم سے آتی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت تھوڑا موڑا میں نے علم حاصل کیا ہے اپنے بزرگوں سے، تو کسی گناہ پر مجھے یہ وعید نہیں ملی پڑھنے کو۔ اس کو حافظ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اس روایت کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اور بھی ہمارے سنی بزرگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن حافظ ابن قیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جو لوگوں کے چہروں کو تکتے ہیں ان کے جسم میں بدبو قدرت پیدا کر دیتی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، جیتے جی جس کے بدن سے تکنے پر یہ بدبو آتی ہو، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، تکنے پر، تکنا اتنا برا ہے کہ جسم بدبودار ہو جاتا ہے۔ جسم دنیا میں بدبودار تکنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد کفن کی بدبو کا حال کیا ہوگا، جسم کی سڑن کا حال کیا ہوگا، جسم کی بدبو کا حال کیا ہوگا۔ بہت اچھا لگتا ہے چہرے تکنے میں، لیکن یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے، انسان چہرے تکتے تکتے جو ہے اللہ اکبر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن چہرے تکنے سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا، وہ تکتے ہی رہتا ہے کتے بلی کی طرح۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، صرف چہرے تکنے پر جسم بدبودار ہوتے ہیں، ایمان خطرے میں آتا ہے، جب دیکھنے پر یہ وبال ہے، چھونے پر کیا وبال ہوگا، اور چھونے پر جو وبال ہے پھر زنا پر کیا وبال ہوگا۔ اور یہی ہے ویلنٹائن ڈے جو منایا جا رہا ہے نا، یہ زنا ہی کی ایک شکل ہے، یہ زنا ہی کو معاذ اللہ سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اسلام میں کبھی زنا کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ارے وہ مذہب زنا کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جس مذہب نے کسی عورت کو تکنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورتوں کے حسن کو تکتے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، میرے بیٹو اگر ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا، کیونکہ ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حسن والوں نے کسی کا ایمان لوٹا، کسی کی جان لوٹی، کسی کا مال لوٹا، کسی کی آبرو لوٹی، کسی کی عزت لوٹی۔ یہاں عورتیں ہیں نہیں، بچیاں ہیں نہیں، لیکن میری آواز اللہ کرے ان تک بھی پہنچ جائے۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ جو محبت کے نام پہ ایک معاملہ چلا ہے، اصلا ہر فلم کا عنوان اس وقت محبت ہے، ہر سیریل کا عنوان اس وقت محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، سیریل کا عنوان، فلموں کا عنوان، ناولوں کا عنوان یہی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو گہری نظر سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مجھے کہیں محبت نظر نہیں آتی۔ یہ صرف نفسانیت ہے، بلکہ نوجوان لڑکوں کا حال اتنے خود غرض ہیں، نوجوان لڑکے اتنے خود غرض ہیں کہ کسی کے حسن کو چوس کر ایسے بھاگتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتے،
پھر وہ سسکیاں لیتی رہے، بستر پہ کروٹیں بدلتی رہے، آہیں بھرتی رہے۔ لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے کم و بیش۔ ایک لڑکی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لڑکیوں کا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے؟ ہم تو جنرل بات کرتے ہیں۔ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ پھر چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ آپ ان کو کیوں غصہ آتا ہے؟ ہم مطلقاً بات کرتے ہیں۔ شراب کی مذمت میں تقریر ہوتی ہے، محفل میں شرابی بیٹھا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جوا پہ گفتگو ہوتی ہے، اگر جواری تک تقریر پہنچے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے، ہم گناہ سے روکنے میں کیسے شرم کریں؟ تو یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے ایک لڑکی کئی لڑکوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس نے سب کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے، اور ایک لڑکے کا حال بھی یہ کئی لڑکیوں سے رابطہ، اس نے اس کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے۔ نتیجہ ہونا کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی ایک کے ساتھ ہی گھر بسے گا، ایک ہی کے ساتھ گھر بسے گا۔ اس کے بعد جانتے ہیں دل میں جو چیز اتر جاتی ہے، پتھر سے کوئی چیز کا نکال لینا آسان ہے، دل سے کسی کی محبت نکالنا مشکل ہے۔ آدمی پاگل ہوتا ہے، خودکشی کرتا ہے، ریل کی پٹریوں کے نیچے جا کر مرتا ہے، کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، زہر کھاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا انٹرنیٹ پہ ذرا میں پاگلوں کو تو دیکھوں کہ پاگل کرتے کیا، یہ کیوں پاگل ہے، تو مجھے پتا چلا اکثر لوگ جو پاگل ہوئے ہیں وہ صرف عشق مجازی کی بنیاد پہ پاگل ہوئے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، عشق نہیں کرنا، محبت نہیں کرنا۔ اور میں تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس کو تم نے عشق کا نام دیا نفسانیت ہے وہ، ورنہ اصل میں عشق تو ہمارے ہی مذہب میں ہے، محبت تو ہمارے ہی مذہب میں ہے، واللہ کسی اور مذہب کی طرف سے یہ صدا نہیں آئی ہے۔ اگر آئی ہے تو اسلام کی طرف سے آئی ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو محبت شرط ہے ایمان کے لیے، ایمان کے لیے محبت شرط ہے۔ ماں سے محبت، باپ سے محبت، بھائی سے محبت، بچوں سے محبت، خاندان سے محبت، اولاد سے محبت، سب کی محبت ہمارے یہاں ہے، کیونکہ میرے آقا نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ مطلب کیا؟ ماں باپ سے بھی پیار کرے، ہے نا؟ ماں باپ سے بھی پیار کرے، اولاد سے بھی پیار کرے، اور سب لوگوں سے بھی پیار کرے، اور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرے۔ اب یہاں اپنے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔